حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمن کے سفر پر تھے۔ یمن میں آپ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ وہاں آپ کی ملاقات ازد کے ایک شیخ سے ہوئے جو کہ آسمانی کتابوں کا ماہر تھا اور پورے شہر یمن کے اندر اس کے علم کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملے تو اس شیخ نے آپ کو دیکھتے ہی پوچھا، احسبک حرمیہ، کہ مجھے لگتا ہے کہ تم حرم شریف سے آئے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں حرم سے آیا ہوں، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ احسبک قریشیًا، کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مکہ شریف کے خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میرا تعلق خاندان قریش سے ہے۔ اب وہ شیخ کہنے لگے کہ احسبک تیمیًا، میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ تم قریش کی جو شاخ بنی تمیم ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم انا من تمیم ابن مرہ تھا، کہ میرا تعلق واقعتاً بنی تمیم قبیلے کے ساتھ ہے۔ یہ تین سوال انہوں نے کیے اپنی فراست کے مطابق، جو انہوں نے سمجھا تھا اس میں وہ صداقت کو پہنچے۔ شیخ جو آسمانی کتابوں کے ماہر تھے اور بہت سا علم رکھتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعارف نہیں تھے۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔ تین سوال سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں جو انہوں نے کیے، جوابات سے ان کے دل کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ انہوں نے اس کے بعد چوتھا سوال کیا، باقیت لی فیک واحدۃ قلت ما ہی قال اکشف لی عن بطنک۔ اس شیخ نے کہا کہ ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو وہ شیخ کہنے لگے کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ، میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت تک پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ مجھے یہ بیان نہیں کرتے کہ میرے بارے میں کس چیز کی تحقیق کر رہے ہیں اور مجھ سے سوال کر کے تم کون سی اپنی جستجو کو پورا کرنا چاہتے ہو، میری شخصیت میں تمہیں کس چیز کی تلاش ہے۔ آپ یہ پہلے بیان فرمائیں کہ آپ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، پھر میں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤں گا۔ تو شیخ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ لقد اجد فی علم الصحیح ان نبیا یبعث فی الحرم، کہ میں نے علم صحیح میں پڑھا ہے کہ حرم شریف میں ایک نبی مبعوث ہوگا، مکہ شریف میں ایک نبی تشریف لائیں گے، نبوت کا وہ اعلان کریں گے، یعاون علی امرہ فتى وکہل، کہ جس وقت وہ اعلان نبوت کریں گے ان کے کاروان میں فوراً دو شخص شامل ہو جائیں گے، ایک بالکل نوجوان ہوگا اور ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ وہ ان کا فوراً جھنڈا اٹھا لیں گے، اس کاروان کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر دیں گے۔ ان میں سے جو ادھیڑ عمر کا آدمی ہے اس کا رنگ سفید ہوگا، جسم نحیف ہوگا، فوق سرتہ شامۃ وعلی فخذہ الیسری علامۃ۔ وہ شیخ کہنے لگے کہ اس کی ناف کے اوپر ایک تل کا نشان ہوگا اور اس کی بائیں ران پر بھی ایک علامت ہوگی۔ کہنے لگا کہ ران والی علامت تو میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن جو ناف کے اوپر والی علامت ہے وہ تو میں دیکھ سکتا ہوں نا۔ میں نے پہلی آسمانی کتابوں میں اس عظیم پیغمبر کے کاروان میں سب سے پہلے شامل ہونے والوں میں سے ادھیڑ عمر انسان کی جو علامات پڑھی تھیں باقی ساری میں نے پا لی ہیں، وہ آپ میں پائی جاتی ہیں۔ باقیت فیک واحدۃ، صرف ایک علامت باقی رہ گئی ہے، اس کے پا لینے کے بعد میں فیصلہ کر سکوں گا کہ واقعتاً میں نے اس عظیم شخص کو تلاش کر لیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو شیخ کہنے لگے ہوا انت ورب الکعبہ،
کہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم وہ تم ہی ہو جس کا ذکر خالق کائنات نے پہلی کتابوں میں کیا ہے۔ حرم میں نبی مبعوث ہوں گے، اس کاروان میں وہ ادھیڑ عمر شریک ہو جائیں گے، ان کا جھنڈا لے کر دنیا کے کونے کونے میں لہرانے کے لیے، ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنی پوری ہمت لگا دیں گے۔ خلافت کے منصب پر وہ فائز ہو جائیں گے۔ میرے پاس آنے والی ساری علامتیں میں نے تجھ میں پالی ہیں۔ یہ علامت دیکھنے کے بعد انہوں نے مبارکباد دی کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں قائد الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا ہے۔ ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، ان کی نیابت اور خلافت کے لیے، ان کا مشکل اوقات میں ساتھ دینے کے لیے خدا نے تمہیں پسند کیا ہے۔ لہٰذا میں تم کو مبارک دیتا ہوں اور یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی اس راستے کو نہ چھوڑنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے ملنے کے بعد میں کئی دن تک یمن میں رہا، دیگر شیوخ سے بھی ملاقات ہوتی رہی۔ واپس آنے لگا تو پھر میں جا کر ان سے ملا۔ میں نے کہا کہ اب میں واپس جا رہا ہوں، تو وہ شیخ کہنے لگے کہ احامل انت منی ابیاتن قلتھا فی ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تم واپس جا رہے ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم میں اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، میں نے ان کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، اگر تم یہ کر سکو تو میرے شعر ان کی خدمت میں پہنچا دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرے لیے سعادت ہے، میں آپ کے لکھے ہوئے شعر ان کی خدمت میں پہنچا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ آپ کی علامات تو آپ کی علامات رہیں، خالق کائنات نے آپ کے دوستوں کے نشانات بھی لوگوں کو بتا رکھے تھے، ان کو آسمانی کتابوں کا موضوع بنایا تھا۔ ابھی آپ نے اعلان بھی نہیں کیا تھا، مگر اہل حق ہیں کہ دور دور تک اس کو پہچاننے والے ہیں۔ مکہ شریف سے وہ سورج طلوع ہونے والا ہے جو اللہ کے نور سے ساری کائنات کو منور کر دیں گے، پوری کائنات ان کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔